جو ان مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں یا بزرگوں کے ان مسائل کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کی تہ میں جانے سے قاصر ہیں، تو شاہ صاحب فرما دیں کہ بہت سارے، کیونکہ ان کی گفتگو سے لوگوں کو بہت ساری اصلاح ملتی ہے اور تقویت ملتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اس پینل کو اور آپ کے اس چینل کو اللہ آباد رکھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاکم اللہ حضرت، تشریف آوری کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ حضرت میں اگلا سوال جو تصور صاحب نے برمنگھم سے کیا تھا کہ چاروں آئمہ سے پہلے جو لوگ موجود تھے وہ کس فقہ کو فالو کرتے تھے اور وہ کس طرح پریکٹس کرتے تھے اسلامی تعلیمات، عبادات کا سلسلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سوالات جس انداز سے آ رہے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے اور آپ کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے بات پیچھے جا رہی ہے۔ ہمیں اصل میں زیادہ اس پر فوکس کرنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بھی جو ہے، چونکہ ایک یہ سوال نہیں ہے، اصل میں اعتراض ہے۔ تو تصور صاحب نے کسی سے سنا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں، اس میں بات یہ عرض کرنی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ قرن اول میں دور صحابہ میں آپ پیدا ہوئے ہیں، 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ، آپ کے وہ استاد جن سے آپ نے سب سے زیادہ استفادہ کیا ہے، وہ حضرت حماد ابن ابی سلیمان ہے۔ حضرت حماد ابن ابی سلیمان کے استاد حضرت ابراہیم نخعی ہیں، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نخعی کے استاد ہیں حضرت علقمہ بن قیس، جو اجلہ تابعین میں سے ہیں اور بہت ہی نامور عالم ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علقمہ بن قیس شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود شاگرد ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، حتیٰ کہ عبداللہ ابن مسعود وہ شخصیت ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے معلم امت مقرر فرمایا ہے، یعنی نہ صرف حضور کے شاگرد ہیں بلکہ حضور کی حیات مبارکہ میں صحابہ اکرام کی تعلیم و تربیت آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ذمے کی تھی۔ اور صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ جمعرات کے روز آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تعلیم دینے کے لیے باقاعدہ طور پر مقرر کیا کہ ہر جمعرات کو تم صحابہ کی کلاس پڑھایا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے کہ جب عبداللہ ابن مسعود پڑھا رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، عبداللہ ابن مسعود خاموش ہو گئے ادبن کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے میں کیا پڑھاؤں گا، تو آپ نے فرمایا پڑھاتے رہو، اور پھر جب آپ کے حکم کے مطابق آپ بولنے لگے تو دعائیہ کلمات سرکار نے فرمائی، یعنی خوش ہوئے ان کے طریقے تعلیم پر، فرمایا یرحمک اللہ فإنک علیم، کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو بڑا عالم ہو گیا ہے۔ تو حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان عالی جو ہے صحیح احادیث میں روایات میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رضیت لامتی ما رضی بہ ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے راضی ہوں، خوش ہوں ہر اس بات پر جس کو عبداللہ ابن مسعود روایت کرے اور عبداللہ ابن مسعود بیان کرے۔ سبحان اللہ۔ امت کے لیے اس کو میں پسند کرتا ہوں جو کچھ عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے پسند کرتے۔ ابن ام عبد آپ کی پہچان تھی، اس نام سے بھی نبی کریم علیہ السلام ان کو پکارتے تھے۔ اچھا، اب رہا یہ سوال جو تصور صاحب، جی لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محترم معروف صاحب بلیک بن سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری طرف سے شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں سلام، اور آپ تمام امت چینل کی جتنے بھی ٹیم ہے سب کو سلام۔ تو حضور میرا جو سوال ہے وہ پروگرام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن ایک اہم مسئلہ تھا، تو میں نے نمبر ملایا تو مل گیا، تو اگر آپ فرمائیں تو میں عرض کر دوں۔ جی فرما دیں، اگر آج نہیں تو کل یا ہمارے اگلے کسی پروگرام میں۔ جزاک اللہ۔ چونکہ شاہ صاحب کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اکثر ہماری کثیر تعداد اپنی اصلاح کا اہتمام کرتی ہے، تو اس سلسلے میں رہتی ہے کہ مختلف چینلز پر ہم نے دیکھا ہے نا کہ جب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھا ہے، بلکہ اسپیشل اہتمام کیا جاتا ہے کہ مختلف قسم کے گانوں کے پروگرام اور اس طرح کے
بے حیائی کے پروگرام ہوتے ہیں، تو جب وہ اینڈ ہوتا ہے یا درمیان میں کہتے ہیں کہ جی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم پھر دوبارہ یہ پروگرام کریں گے اور پھر ایسے ایسے کریں گے، تو آیا کہ عوام کو اس بارے میں مطلع کیا جائے کہ شرعی اعتبار سے ایسا کہنا جو اس طرح کے پروگرام ہیں، گانے باجے، پھر وہاں خواتین بے حیائی کے مناظر ہوتے ہیں، وہاں پر اس طرح کے کلمات ادا کرنے ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان اس کا شرعی حکم کیا ہے، کہ ایسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور ہمارے علماء کو بھی عوام کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ایسے مجالس میں نہ بیٹھیں کہ جن مجالس میں ایک گانے باجے کی محفل کو کہا جائے کہ جی اللہ کا شکر ہے کہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا ہے۔ تو بہت مہربانی، السلام علیکم۔ بہت شکریہ تشریف لانے کا، انشاءاللہ وقت کے مطابق آپ کے سوال پر بھی بات ہوگی۔ ناظرین، ہمارے پاس اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے لیے تھوڑی دیر چلیں گے، پھر دوبارہ کام کیا ہے اور آپ کی ذات مقدسہ کو اللہ پاک نے کن کن خوبیوں سے سرفراز فرمایا تھا، ہم چلیں گے محترم حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں، اور جہاں سے سلسلہ چھوٹا تھا وہیں سے بات کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سوال تھا تصور صاحب کا کہ کسی غیر مقلد نے ان کو یہ کہا کہ صحابہ کرام کے وقت میں یعنی فقہا ان مجتہدین سے پہلے لوگ کس کو فالو کرتے تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ 80 ہجری میں